ایمان سے ایسا جو شفاعت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے۔ عمرو بن سعد ایک دم غصے میں پاگل ہو گیا اور کہا کون ہے جو اس کا سر کاٹ کے لے آئے، یہ تو ایک دم دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے میں ایک ظالم جس کا نام سالم تھا، اس نے میرے دوستوں تلوار کو لہرایا اور حضرت حر کی طرف بڑھا، گھوڑے کو دوڑایا، حر کی طرف بڑھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھوڑے کو ڈیر لگاتے ہیں، وہ سالم کی طرف بڑھے اور ادھر وہ سالم حر کی طرف بڑھا۔ میرے دوستو دونوں لوگوں کی تلواریں جب نکلتی ہیں تو میرے دوستو جیسے ہی اس نے پہلا وار کیا، حضرت حر نے ڈھال پہ روکا اور اس کے بعد انہوں نے نعرے تکبیر لگایا اور آپ نے پہلے ہی وار میں اللہ اکبر اس کا سر تل سے جدا کر دیا۔ سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی ہے، زمین کربلا میں سناٹا مچا ہوا ہے، یزیدیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور عمرو بن سعد کو تھپڑ لگ چکا ہے، وہ ایک دم سن ہو چکے ہیں، حیران و پریشان ہو چکے ہیں۔ اور ادھر میرے دوست حسینی خیمے میں اللہ اکبر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ ہوا کرتی ہے اور جنگ میں حضرات محترم کتنی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تو جس زمین پر جنگ ہوتی ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا عمرو بن سعد اے خارجدار کتے بھیج جتنے لوگوں کو بھیجنا ہے۔ اتنے میں میرے دوستو ابن نمیر نام کا ایک شخص اور آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد میں حضرت حر کے طرف دوڑا اور بڑے غصے میں دوڑتا ہے حضرت حر کو مارنے کے لیے۔ حضرت حر نے حضرات کیونکہ ان کو جذبہ شہادت تھا اور انہیں جذبہ تھا، یہ آگے بڑھتے ہیں، اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں، ایسا وار کیے کہ وہ بھی ظالم زمین پر تڑپتا ہوا نظر آیا۔ پھر حضرت حر نے کہا او خارجدار کتے عمرو بن سعد اور جسے بھیجنا ہے بھیج، اس لیے اس وقت میں یزید کا سپاہی نہیں بلکہ امام حسین کا ادنا غلام کربلا میں اترا ہوا ہے۔ حضرات پہلے ملاحظہ کیجئے، ابھی چند گھنٹے پہلے وہ امام پاک کے قدموں کو چوما ہے، حسینی خیمے میں آئے، ان کے طاقت کا عالم یہ ہے کہ حضرات شیر کی طرح ان ظالموں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چند منٹ پہلے جو حسین پاک کی بارگاہ میں آ کر ان کے قدم کو چوما ہے، ان کے طاقت کا عالم یہ ہے، تو بولو جو پیدائشی حسین ہوگا ان کے طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جب دہاڑ مارتے ہیں نا، تمام یزیدیوں میں کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت حر نے کہا کہ سنو میں دنیا کے غم اور فکر سے پہلے آزاد تھا۔ حضرت حر نے کہا کہ میں دنیا کے غم اور فکر سے پہلے آزاد تھا اور آج نماز رسول نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ آج مجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے آپ گھوڑے کو ڈیر لگاتے ہیں اور ان ظالموں کے سب پہ گھوڑا گھسا دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، حضرات تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہے۔ رابی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، جو کتاب میرے دوستوں اس وقت میرے پاس اس موبائل کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی جوان مردی کے ساتھ بے خوف ہو کر وہ جنگ کر رہے ہیں کہ حضرات جنگ کا نظارہ بدل گیا۔ یہودیوں میں ان ظالموں میں ایک دم کھلبلی مچ گئی اور تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرات گردنوں پر گردنیں کٹ رہی ہے، کسی کا سر کٹ رہا ہے، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، ان کو بھی زخم پہ زخم لگ رہا ہے لیکن تلوار نہیں رک رہی ہے۔ میرے دوستوں گردنوں پر گردنیں کٹ رہی ہے، حضرت حر رک نہیں رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سپوں کی سپر پتک رہی ہے لیکن حضرت حر کا قدم نہیں رک رہا ہے، نہ تو ان کی تلوار رک رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرات حسینی شیر نے ان کی دڑوں کے بیچ میں میرے دوست ایسا دہاڑ مارا کہ ان کی صفحہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتی
है। मेरे दोस्तों अमर इब्न साद ने कहा मेरे साथियों तुम्हें क्या हो गया है, एक हुसैनी शेर का तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, एक बार भी हमला करो, चारों तरफ से घेर के हमला करो, तीर अंदाजो तीर चलाओ, तलवार चलाने वाले तलवार चलाओ, नेजा चलाने वाले नेजा चलाओ, बर्छी चलाने वाले बर्छी चलाओ। एक शेर पर मेरे दोस्तों तमाम कुत्ते इकट्ठे हो गए, हर तरफ से बर्छियां आ रही है, भाले आ रहे हैं, जख्मों पे जख्म गिर रहे हैं। मेरे दोस्तों किताब के अंदर आया है उनकी तलवार कब रुकती है, जबकि 120 यजीदियों को काट देती है, तब हजरत उनकी तलवार करबला में रुकती है। हजरात ये भी जख्मों से चूर चूर हो गए थे और जख्मों से चूर होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आवाज आती है अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, क्योंकि बहुत दर्द में है मेरे दोस्तों। इतने में सिमरलैन ने और इमर इब्न साद ने कहा ए हुसैन अपने नए गुलाम को लेकर जाओ। हजरत इमाम पाक जद्दी वाली सलातो सलाम करबला मोहल्ला में दौड़े दौड़े तशरीफ ले आए। हजरात जब दौड़े तशरीफ ले आए, अल्लाह अकबर, आपके जहां आपका लाशा गिरा हुआ था जब उस करीब पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, फौरन जल्दी से उनके सर को उठाकर अपने दामन में रखते हैं, अपने गोद में रखते हैं। हजरत हुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आँख खोला और आँख खोलने के बाद में मेरे दोस्तों एक हसरत भरी निगाह से आका हुसैन जद्दी वाली सलातो सलाम को देखा। अल्लाह अकबर, देखने के बाद में चेहरे पर मुस्कान भी आई, क्योंकि जानते थे कि दुनिया ये तो दुनिया के देखने में है कि करबला मोहल्ला में एक गुलाम तड़प के अपने जान को दे रहा है, लेकिन हजरात अल्लाह ने उन्हें जिंदगी वो ने ऐसी जिंदगी अता फरमाया है। इस शहादत पर अल्लाह ने कहा इनको तो मुर्दा मत कहना और ना इनको मुर्दा सोचना, ये वो हैं जो दीन के लिए अपने एक एक कतरे खून को देने से पीछे न हटे। वो आका हुसैन को नजर भर देख रहे हैं, अब रूह निकलने वाली है। उस वक्त आका हुसैन जद्दी वाली सलातो सलाम है, प्यार से अपने उस गुलाम का चेहरा देख रहे हैं। ये भी मेरे दोस्तों आखिरी टाइम चल रहा है, अपने आका जद्दी वाली सलातो सलाम का चेहरा देख रहे हैं। नजर से नजर यार की टकराती है। अल्लाह अकबर, उनके चेहरे पर इतनी तीर और तलवार और बर्छी भाले लगने के बावजूद बदन में कहीं एक इंच बाकी न था। हजरात उसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान है। क्यों? इसलिए कि दुनिया से जा तो रहा हूँ, आज दुनिया से मेरा इंतकाल तो हो रहा है, मैं शहादत का जाम पी तो रहा हूँ, लेकिन जब दुनिया से मैं जा रहा हूँ तो मैं किसी और का नहीं बल्कि अपने आंखों में नबी के आल की तस्वीर लेकर जा रहा हूँ, मोहम्मद अरबी के नवासे का तस्वीर लेकर जा रहा हूँ। आका हुसैन की तस्वीर मेरे नजरों में उतर चुकी है, अब मैं अपने आंखों में महफूज करके बंद करना चाहता हूँ आंखों को। मेरे दोस्तों अब धीरे धीरे आंखें बंद हो रही है, रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने किसी शायर ने अच्छे अंदाज में नक्शा खींचा है, तेरी उल्फत में निकले जो दमा, सुभान अल्लाह, कह दो या हुसैन, या हुसैन, तेरी उल्फत में निकले जो दमा, तेरी उल्फत में निकले जो दमा, तेरी उल्फत में निकले जो दमा, अरे मौत भी जिंदगी हो गई, मौत भी जिंदगी हो गई, मौत भी जिंदगी हो गई। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत नोश कर लिया, आपकी रूह कब्ज़ से मुनसरी से परवाज कर जाती है। आप लोग पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को उठाते हैं और आप अपने खेमे में लाते हैं। अल्लाह अकबर, खेमे में लाकर रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप मुलाहिजा कीजिए अब इधर जंग जारी है। एक खातून जो करबला से कुछ दूर पर थी, जब उसको खबर
خبر ملتی ہے اپنے نوجوان بیٹے حضرت عبداللہ کلبی کو بلاتی ہے. ان کے نوجوان بیٹے تھے جن کی شادی ابھی 15 دن پہلے ہوئی تھی. 15 دن پہلے حضرات دلہن بھی گھر پہ دولہا بھی گھر پہ 15 دن ہوا تھا شادی ہوئے. 14 دن گزر گزرا تھا, 15واں دن شروع ہوا تھا. اللہ اکبر. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کلبی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میں کہا میرے بیٹے, میرے لال, میرے لگتے جگر, میرے نور نظر, تو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میری زندگی ایسی کٹی ہے کہ تو گود میں تھا تبھی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا. تبھی سے میں اپنی زندگی اس طرح تیرے باپ کا سایہ اٹھ چکا اور میں ایک بیوہ ہو کر تیری پرورش کرتی رہی, پروان چڑھاتی رہی. میرے بیٹے میں جو ہے مجھے پتا ہے کہ تو میری زندگی کا سہارا ہے, تو میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے اور تو کوئی نہیں ہے. میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, میرے دل کا چین ہے, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے بیٹے. لیکن آج وقت آ چکا ہے, آج نواز رسول پر مصیبت کا ٹائم آ چکا ہے. آج نواز رسول امتحان دے رہے ہیں. آج ان پر جو ہے ظالم چاروں طرف سے انہیں جو ہے نرگے میں لیے ہوئے ہیں. اے میرے بیٹے, اے میرے لگتے جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے عبداللہ, اے میرے بیٹے, آج تیری بوڑھی ماں کی یہ تمنا ہے, آرزو یہ ہے. میں نے تو آپ سے بہت زیادہ امید رکھی تھی, آرزو رکھی تھی, تمنائیں رکھی تھی, بہت سی جو ہے بہت سے خواب دیکھ کر رکھی تھی. لیکن اے میرے بیٹے ساری خواہشیں عظمت حسین پر قربان کر دے رہے ہو. اے میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ جہاں سادات کرام میں اسلام کی بقا کے لیے اپنے خون کو پیش کریں, یہ تیری بوڑھی ماں بھی چاہتی ہے کہ تو بھی عظمت حسین پر قربان ہو جا, تو بھی عظمت حسین پر جان کو پیش کر دے. یہ تیری بوڑھی ماں کی تمنا اور آرزو ہے. حضرات 22 سال کے جوان حضرت عبداللہ کلبی جی کی 15 دن پہلے شادی ہوئی تھی. انہوں نے کہا امی جان میں آپ کی بات کو سن چکا ہوں, اب کم سے کم اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں. وہ نئی نبیل دلہن جس کے ہاتھ کی مہندیوں تک میرے دوست میرے عزیزوں ابھی ویسے کی ویسی مہندیاں تک بنی ہوئی ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں. بیوی جب دیکھتی عبداللہ کلبی کو تو کھڑی ہو کر سلام پیش کرتی ہے, بڑے ادب سے بیٹھاتی ہے. بیٹھانے کے بعد میں حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری بیوی, میری شریک حیات, میری بیوی, میں تیرے پاس آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں تیرے سہاگ کی قیمت, میں جانتا ہوں تیرے سہاگ کی قیمت. میری بیوی تم میرے لیے اپنی بہن کی محبت کو قربان کی ہے. تم میرے لیے اپنے بھائی کی محبت کو قربان کر کے میرے گھر آئی ہے. تم میرے لیے اپنے باپ کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے. تم میرے لیے اپنے احباب کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے. تم میرے لیے اپنے چچی چچا کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے. تم میرے لیے اپنے خاندان والوں کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے. تم میرے لیے اپنے پورے علاقے کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے میرے لیے. لیکن اے میری بیوی میں تیرے سہاگ کی قیمت جانتا ہوں, لیکن آج آنے نبی پر مصیبت کا وقت آ چکا ہے. امتحان دینے کے لیے کربلا معلّہ میں اتر چکے ہیں. اے میری بیوی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی عظمت حسین پر اپنی جان کو پیش کر دوں. اے میری بیوی بول تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. جو دلہن بن کے آئی ہو آپ اندازہ کیجئے اس وقت میاں اور بیوی کے درمیان کیسی محبت ہوتی ہے. اگر ایک شوہر بمبئی جانے کا پلان کرتا ہے تو بیویاں ایک ہفتہ پہلے سے میرے دوستوں ان کے چہرے گر جاتے ہیں, اتر جاتے ہیں. یہ محبت ہوا کرتی ہے. جیسے جیسے دن قریب آتا ہے اللہ اکبر میرے دوستوں ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہے. لیکن وہ دلہن پہ قربان اللہ اکبر کی جنہوں جو ابھی 15 دن پہلے دلہن بن کے بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں ہے اور شوہر وہاں جانے کی بات کرتا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹا کرتا ہے. بیوی نے کہا یہ میرے شوہر یہ تو صحیح ہے, آپ کی محبت پر میں نے اپنی بہن کی محبت کو قربان کی ہے. آپ کی محبت کے لیے اپنے بھائی کی محبت کو قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے اپنی ماں کی محبت کو قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے اپنے بھائی کی محبت کو قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے اپنے چچی چچا کی محبت کو قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے اپنے سخی سہیلیوں کی محبت قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے اپنے احبابوں کی محبت کو قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے اپنے خاندان کی محبت کو قربان کی ہوں. آپ کی محبت کے لیے ساری زمانے کو محبت کو قربان کر کے تنہا آپ کے لیے آئی ہوں. لیکن اے میرے شوہر جائیے ساری کائنات کی محبت کو آپ کے لیے قربان کیا تھا اور آپ
کی محبت دین کی آگ دین کی شان کے لیے قربان کر رہے ہو۔ اے میرے شوہر جاؤ عظمت حسین پر اپنے جان کو پیش کر دو، قربانی پیش کر دو، تاکہ صبح قیامت کے دن میدان محشر میں میں بھی شہید کی بیوی کہلاؤں۔ میرے دوستوں، اگر آج دین اور اسلام غور کیجئے، اس نقطے پر غور کیجئے، ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دین بڑی مشقت سے ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی محنت سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ تمام احباب کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو نماز ہم تک پہنچی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم آج جس کی شان و شوکت کے سائے کے نیچے ہم گزر رہے ہیں، اسی سائے کے نیچے ہمارے سر پہ ٹوپیاں چمک رہی ہیں، انہی قربانیوں کی بدولت ہمارے بٹن میں کرتے چمک رہے ہیں، انہی کی قربانیوں کے بدولت ہماری میرے دوستوں آبادیوں میں مسجد کی میناریں چمک رہی ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت ہمارے مدن سے چمک رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت ہمارا اور آپ کا ایمان چمک رہا ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت ہمارے زبان پر اللہ اس کے رسول کا نام چمک رہا ہے۔ اس لیے اسلام پر بڑی قربانی پیش کی ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے اسلام مخالف کبھی للکارے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے تن من دھن کے ساتھ ہم بھی عظمت اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، محبت پیدا کریں، کردار پیدا کریں۔ میرے دوست یہی وہی سے آواز آئی تھی اور ہر مسلمان کو دولہوا کے غیور مسلمانوں، واقعی میں آپ سمجھ لیجئے اور ساری دنیا کو یہ بتا دیجئے، ساری دنیا کو اپنے ارادے اور کردار سے یہ ساری دنیا کو بتا دیجئے۔ شاعر نقشہ کھینچتا ہے، باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، ارے 100 بار کر چکا ہے، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا ہے، تو انتہا ہمارا۔ حضرت عبداللہ قلبی کی جوزہ ان کی بیوی نے کہا، میرے شوہر آپ کے لیے سارے زمانے کو قربان کر دیا تو عظمت اسلام کے لیے آپ کی محبت کو قربان کر دے رہی ہوں۔ میرے شوہر جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، اب بوڑھی ماں ہے، ان کی بیوی ہے حضرت عبداللہ قلبی ہیں، وہ ضعیفہ خاتون لے کر کربلا میں پہنچتی ہے۔ کربلا میں جب پہنچتی ہے تو سب سے پہلے آقا حسین کے قدموں میں وہ ضعیفہ خاتون پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ پہنچتی ہے نا، رات کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، بال پک چکے تھے۔ آقا حسین جب بھی والی صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں وہ ضعیفہ پہنچتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور حضرت عبداللہ قلبی حضرت امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، اور وہ جو دلہن تھی وہ سر جھکا کر پردے میں وہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ضعیفہ کیا کہتی ہے، آقا حسین مجھ کو بھی نماز دیجئے، مولا حسین مجھ کو بھی نماز دیجئے، آپ بڑے سخی ہیں، آپ کا گھرانہ سخاوت والا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے در سے آج سے نہیں بلکہ آپ کے نانا جان سے ہی جو آپ کے چوکھٹ پہ ایک قطرہ مانگنے کے لیے گیا ہے تو آپ نے دریا اسے عطا فرما دیا ہے۔ ایک قطرہ مانگنے والے کو آپ کے در سے اسے دریا ملی ہے۔ میں بھی آپ کی بارگاہ میں میں اپنے آنچل کو پھیلا کر کچھ مانگ
मांगने आई हूँ, आपकी चौखट से कुछ खैरात मिल जाए, आपकी चौखट से मुझे भी कुछ अता कर दीजिए, मुझे भी कुछ नवाज दीजिए। एक बूढ़ी ज़ईफ़ा खातून इमाम पाक की बारगाह में कह रही है, आला हजरत इसकी तर्जमानी करते हैं, मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, या हुसैन मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर पे बहा दिए हैं। आपने उसे कतरा नहीं बल्कि आपकी चौखट से उसे दरिया मिला है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ज़ईफ़ा को देखा और फरमाया कि ऐ ज़ईफ़ा खातून तू क्या मांग रही है, तू क्या मुझसे तलब कर रही है, क्या तू चाहती है? उन्होंने कहा आका मेरे पास तो कुछ और नहीं, मैं एक बेवा हूँ, मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे सर पे किसी का जो है मेरे शौहर